دیکھیے آج میں بات کروں گا ڈائبیٹک نیوروپیتھی پہ. جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر ان کی شوگر 10-12 سال تک رہ جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر شوگر یوں تو پورے جسم کے تمام حصوں کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن اگر وہ نروز کو افیکٹ کرے تو پھر ہم اس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں. اور نروز کے اندر بھی جب وہ افیکٹ کرتی ہے تو جو ہماری لانگ نروز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ہماری گردن سے جو نرو نکل کے بازو سے ہوتی ہوئی ہاتھ تک جاتی ہے، یہ بہت لمبی ہے، لیکن ٹانگ کی نرو اس سے بھی زیادہ لمبی ہے. تو اس لیے جب یہ نروز ڈی جنریٹ کرنا شروع کرتی ہیں، ان کی بلڈ سپلائی انٹرپٹ ہوتی ہے، تو پھر ان نروز کے اندر آپ سمجھ لیں کہ یہ بے جان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے 3-4 باتیں پیدا ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ٹیمپریچر کا یعنی ٹھنڈا گرم ہونا پسند پتہ نہیں لگتا. تیسرا، اس کے اندر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ جب جوتے پہنتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پاؤں پورا فٹ ہوا یا نہیں ہوا، اور کھڑا ہو کے اگر وہ چلتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ زمین کے اوپر اس کا پاؤں جیسے پیبلز کے اوپر پڑ رہا ہے. اگر وہ کھڑا ہو کے آنکھیں بند کر لے تو اس کی باڈی سوے کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی بیلنس خراب ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں عام طور پہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں، اور یہ لوور لمبس میں، ہمارے پیروں میں زیادہ محسوس کی جاتی ہیں. ورنہ جو نیوروپیتھی ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک نام دیا گیا ہے ہم نے، اور وہ ہے گلوز اینڈ سٹاکنگ. جیسے دستانے اور جرابیں، یعنی جتنی اونچے دستانے ہوتے ہیں اس ہاتھ میں سن پن ہوگا، اور اسی طرح جرابوں والے حصے میں، کیونکہ یہ ڈسٹل پارٹ ہے ہماری نروز کا. اور اگلا جو سمٹم ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر وہ ٹنگلنگ ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو عجیب سی سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے. پیرستھیزیا ہو سکتا ہے آپ کو. بعض اوقات آپ کو پین ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ رات کو آپ سوتے ہیں تو آپ کو پین ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے یہ سینسری موٹر نیوروپیتھی بھی ہو سکتی ہے. سینسری کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنے کی صلاحیت، موٹر کا مطلب ہوتا ہے میڈیکلی پاور آف دا مسل. تو یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے اندر فٹ ڈراپ، یعنی یہ چلتے ہیں تو پاؤں پورا اوپر نہیں جاتا، ان کا پاؤں رگڑ کھاتا ہے اور یہ گر جاتے ہیں. اور سینسیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو سب سے بڑا کمپلیکیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں ڈائبیٹک لوگوں میں، وہ ڈائبیٹک فٹ ہے. کیونکہ آپ جوتا پہنتے ہیں، آپ کا جو پاؤں ہے وہ رگڑ کھاتا رہتا ہے، اس میں چھوٹا سا زخم ہو جاتا ہے، آپ کو درد نہیں محسوس ہوتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ درد بڑھتے بڑھتے ناسور ہو جاتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، مجھے یاد ہے کہ میو ہاسپٹل میں جب تھا تو اس وقت بہت سارے ایمپوٹیشن کے کیسز جو تھے وہ گینگرین کی وجہ سے ہوتے تھے. شوگر کے مریضوں کی جو ٹانگیں کاٹنی پڑ جاتی تھی، پاؤں کاٹنے پڑے جاتے تھے گینگرین کی وجہ سے، اور وہ چھوٹی سی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کو اپنے پاؤں کا، اپنے پیروں کا معائنہ کرنا چاہیے، اور روز دیکھنا چاہیے، رات کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے. اپنے پیروں کو دھونا چاہیے، اور انگلیوں کے بیچ، جو پیروں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ میل جم جاتی ہے بعض اوقات، اور وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہماری انگلیاں ہوتی ہیں پیروں کی، وہ تھوڑی سی یوں ہو جاتی ہیں، اور جب ان کو آپ زور سے کھولتے ہیں تو زخم ہو جاتا ہے یہاں پہ. تو ہلاتے رہیں ان کو. یہ کام چھوٹوں کا ہے، کیونکہ ڈائبٹیز جو بڑے لوگوں کو ہوتی ہے، ماں باپ کو ہوتی ہے 20-25 سال سے، تو یہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب اس کے علاوہ اور بہت سی نروز ہیں جو انوالو ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری تھرڈ نرو انوالو ہو جاتی ہے جو کرینیل نرو ہوتی ہے، دو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈپلوپیا اسے کہتے ہیں. اسی طرح چھٹی نس ہے. اسی طرح مطلب یہ جو مختلف نروز ہوتی ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتی ہیں. لیکن ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے اس میں، جس کو ہم شے ڈرگر ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یا آٹونومک نیوروپیتھی. یعنی ہمارا جو نظام ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والا، ہمارے معدے کو کنٹرول کرنے والا، اگر وہ انوالو ہو جائے تو پھر بہت سی کمپلیکیشن آتی ہیں. ایسے لوگ جب بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دم ان کو چکر آتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ جس طرح بے ہوش ہونے والے ہیں. اسی طرح جب وہ چلتے ہیں
تو ان کو اسی قسم کا احساس ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک چیز بس یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی یہ نیوروپیتھیز ہوتی ہیں یہ irreversible ہوتی ہیں، لیکن اگر شوگر کا آپ کنٹرول کریں اور پہلے کچھ سالوں میں یہ ہو جائیں تو یہ ریورسبل بھی ہو سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.